نال سننا کہ بس سن کے کدی اگر دس چھڑساں کسی ہوری کوئی گل کی اس نو اس گل کا جواب دے سا یہ کوئی شریعت کا مقصد نہیں. مقصد شریعت دے علم کا یہ ہے کہ عمل دی نیت نال سنیا جائے. جدھر بھی کوئی گل بات شریعت دی بندہ سنے عمل دی نیت پہلے اس کے ذہن وچ ہونی ضروری ہے. مسلمان بندے واسطے قرآن و حدیث تا فائدہ مند ہے کہ نیت یہ ہوئے کہ یا اللہ جو میں تیری کتاب چو پتہ لگ سی، جو تیرے محبوب علیہ السلام کی حدیث چو پتہ لگ سی، میں اس میں عمل دی نیت نال سنتا اور اس عمل دی کوشش کرسی. معراج والی رات نو آسماناں دی سیر دے دوران حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے پوچھا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں نہیں جانتا کس چیز میں بحث کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی رحمت والا ہاتھ دستے رحمت میری کڑ بچھا ہے اور اس کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کی. پھر اللہ رب العزت نے اس رحمت نال مجھے عطا فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے پوچھا کہ فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ اور حضور علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ کہ چار چیزاں میں بحث کر رہے ہیں. کتنی چیزیں؟ چار چیزیں. پہلی کفارات کہ کہڑے کام ہیں جڑے گناہ دی معافی کا ذریعہ بنتے. دوسرے درجات کہڑے کام ہیں جنہاں وچ کرن نال بندے دا درجہ بلند ہوتا ہے. تیسرے نمبر تے منجیات کہڑے کام ہیں جڑے نجات دلاون والے اس دنیا وچ بھی قبر وچ بھی حشر وچ بھی بندے مصیبتاں دے وچوں کڈن واسطے اللہ رب العزت نے وہ کام بنایا. وہ کہڑے؟ چوتھے نمبر تے مہلکات کہ وہ کہڑیاں چیزاں جڑیاں ہلاک کر دیں. ہن اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے نوں حکم دیتا فقط وجدتم حل المشکلات کہ ہن تواڈے کول مشکلات دے حل والی ہستی میں اللہ نے بھیجی ہے. اور پوچھو جو تساں پوچھنا. اللہ تعالیٰ خود بھی فرشتیاں دے ذہن وچ یہ چیز پا سکتا ان کوئی کمی نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان فرشتیاں دے سامنے ظاہر کرنے واسطے اس چیز کا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا. فرشتیاں کا محتاج بنا جنہیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت نے بنایا. بناؤں تو پہلے بطور مشورہ پوچھا کہ میرے فرشتوں میں ایک خلیفہ اپنا بناؤں لگا زمین دے بناؤں. اللہ رب العزت کے سامنے فرشتے عرض کرنے لگے یا اللہ عبادت واسطے دسی پڑے کہ انسان زمین تے جا کے لڑسی فساد کرسی تے اسی عبادت واسطے کافی نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تسی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پڑھایا. حضرت آدم علیہ السلام کے وچ روح تھی آپ تے زندگی آئی. پھر اوتھے ہر چیز سامنے رکھی گئی. اللہ تعالیٰ نے انہاں چیزاں دے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. سبحان اللہ. اپنے قدرت نال حضرت آدم دے ذہن وچ پا دیتا. ہن پوچھا اے کی چیزاں ہیں؟ فرشتیاں کہ اسی تے نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تسی دسو یہ کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام لے کے دسیا اے فلاں چیز ہے فلاں. فرشتے حیران رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو دسیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تسی نہیں جانتے. ایک انسان کو بنایا ایک چھوٹی جی چیز نہیں بنائی.
یہ علم اس کو اتنا عطا کیتا ہے تو فرشتے بھی اس کا محتاج کر دیا اور حضور علیہ السلام دی شب معراج والی اس حدیث کا بھی معاملہ اسی طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جڑا علم دینا حضور دے وسیلے نال اور وہ فرشتے باری باری پوچھتے آئے کہ کفارات کی ہیں کن چیزاں نال گناہ معاف ہوندے حضور علیہ السلام نے جواب وچ فرمایا کہ اسباغ الوضوء فی المکارات کہ جس وقت وضو اوکھا لگدا پہ ہوے اس وقت وضو کرنا یہ گناہ دی معافی اور والمشی بالکرام جماعت میں شامل ہونے واسطے مسجد جڑے قدم چل کے جانا ہے یہ بھی گناہ دی معافی اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ایک نماز کے بعد دوئی نماز دی اڑی کے چرانا یہ بھی گناہ دی معافی کرنا پھر فرشتے نے پوچھا دوسرے فرشتے نے کہ درجات کی میں بلند حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی تین چیزیں پہلی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطعام الطعام کھانا کھلانا لوگوں کے درمیان کھان پین عام کرنا جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہوئی تھی مہمان کی خدمت یا کسی اور ہماری گواڈی رشتہ دار دی یا کوئی غریب ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کی خدمت کرنی کھان پین کے حوالے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ درجات کو وَإِفْشَاءُ السَّلَامُ دوسری چیز فرمایا جڑا سلام کو بندہ عام کرتا ہے وہ دی زبان جو السلام علیکم جاری ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے اور جانے انجانے واسطے فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے درجات ہے اور تیسری وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ کہ جس وقت لوگ سوتے ہوئے اور اس وقت جس بندے نے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے چھڑے وہ درجیاں کا بھی بس کوئی مقابلہ نہیں اللہ تعالیٰ اس میں بڑے بڑے اعلیٰ درجات دیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کی توفیق دیتا ہے بے شک دو رکعتیں کیا تہجد کی نماز جڑی دو رکعتیں ہی بندہ پڑھ لے اذان تو پہلے فجر کی اذان تو پہلے نفل ہو سکتے ہیں فجر کی اذان تو بعد نفل ہو سکتے نہیں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا فجر دی اذان تو پہلے بشک دو رکعتیں ہی بندہ پڑھ لے پچھلی رات اٹھے بشک وقت سہ جا فجر دی نماز واسطے رات اٹھا حضور دی تہجد دا یہ طریقہ آپ تہجد دی نماز پڑھ کے وقت سہ جاتے فجر دی نماز واسطے دوبارہ لیکن جس بندے نے ہوئے کہ میں نے پتہ نہیں بات فجر واسطے جا تو سیکھے وہ اگر فجر دا ٹائم نیڑے ہے کہ وہ پہلے تہجد پڑھ لے اذان تو بعد پھر اپنے فجر اور حدیث پاک کی چاہیا جڑا بندہ رات کو نیت کر کے سہ جائے کہ میں سویرے تہجد ٹائم اٹھساں انشاءاللہ اور پڑھ سکتا نہ اٹھ سکے حضور فرمایا اس نے کرتے ثواب لکھا نیت بندہ مومن دی کتنی بڑا کردار اچھے کماں دی نیت کردے رہنا کہ میں اے کم کر سا جدر میں توفیق ہوئی میں اے کم کر سا ثواب لکھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل دے وچ ایک بڑی کات پیدا ہو گیا کنک نہ لبے آٹا نہ لبے لوگ بہت پریشان ہیں اللہ کے نبی اس وقت موجود لوگوں نے بیچ صبر کا وہ سلسلہ چل رہا حضرات محترم بندہ بنی اسرائیل کے وچوں کا سالی ریاض دے اندر ریگستان دے اندر گیا ہے ریت ہی ریت نظر آ رہی ہے جتنے نظر دوڑا ہے ریت ہی ریت پریشان ہو کے بیٹھا ہے ریت دے ڈیلے دے اوتے نظر دوڑے دار پاسے ریت ہی ریت نظر ہوندی ہے دل دے وچ ارادہ کردا ہے میرا اللہ جتنے تیری مخلوق دانے واسطے پریشان ہے آٹے واسطے پریشان ہے اگر تو نے اتنی کڑک دیتی ہوندی ہے جتنی ہے ساری ریت
میرا اللہ تو گواہ ہے، میرا دل آخدا میں ساری تیری راہ میں تقسیم کر دیواں۔ خالق کائنات نال دل دے وچوں گل کیتی، میرا اللہ دلاں دیاں بولیاں سندا بھی ہے سمجھدا بھی ہے۔ جو بندہ دل وچ بھی اپنے خدا نوں یاد کردا ہے، میرا اللہ اس دے دل دی پکار، دل دی نیت ارادے بھی سمجھدا ہے اور اس نوں جاندا فرماتا ہے۔ جس وقت بندے نے ارادہ کیتا اپنے رب نال گل بات کیتی، خالق کائنات نے اس وقت دے جڑے نبی انہوں نے وحی کیتی کہ میرے نبی فلاں ہوتا ہے، جس وقت ملاقات ہوئے اس نو خوشخبری سنا دیو، تیرے اللہ نے تیرے نام آیا وچ اتنی زیادہ ریت کے برابر دانا صدقہ کرنے دا ثواب لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی بھی حیران ہو گئے، کمال ہو گئی ہے۔ ملاقات ہوئی، خوشخبری سنائی تے اس وچ کتنا بڑا ثواب لکھیا گیا ہے۔ گل کی ہے دسیا میرے نبی میری حیثیت کوئی نہیں، غریب آدمی ہوں، دل دے وچ ارادہ آیا ہے کہ جتنے لوگ پریشان ہیں اگر اتنا میرے اللہ نے کرم کیتا ہوئے، اتنا مندان دیتا ہوئے تو میں سارا اس دراہ وچ اس دے بندیاں دی تقسیم کر دیواں، کہاں سالی ختم ہو جاوے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ اس بندے نے دل وچ نیکی دا ارادہ کیتا ہے، میرے اللہ نے اس ارادے دی اتنی بڑی قدر کیتی ہے کہ اس کو اس کا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نیت تے کوئی پیسہ نہیں لگدا، ارادے تے کوئی پیسہ نہیں لگدا، اور میرا اللہ چاہتا تے اس کائنات دے ہر ہر بندے پہاڑا جتنا سونا عطا کر دینا، دولت دے دینا، لیکن میرا اللہ اس دنیا دے نظام کو چلانا جاندا ہے، بندے نہیں جانتے، سارے ایکو جہے ہو جاندے تے نظام نہ چلدا۔ میرے رب نے کچھ غریب رکھے کچھ امیر رکھے، ایدے وچ وی اودیاں اپنیاں حکمتاں ہیں۔ کوئی کام کرن والے رکھے، اگر سارے لوگ عبادت ہوندے دنیا دا نظام نہ چلدا تے سب کی ضرورت ہے کام کرنے دی، اسی بس گھر بیٹھ کے سلسلہ چلانے ہاں تے دنیا دے کام رک جاندے۔ میرے اللہ نے غربت بھی دتی ہے تے اس دے اوپر شکر کر، تیرے رب نے تیرے واسطے چنگی شے دی۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے اپنے خاندان واسطے دعا کی سنیا کر، آج دور دے میں سارے لوگ چاہتے ہیں سارے کو اتنا زیادہ مال آ جائے، دنیا کا مالدار انسان ہو جانا، اور بھی میرے کو ہوئے اے بھی میرے کو ہوئے۔ سن اپنے نبی دی دعا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ نے محمد دی آل نو اتنا کچھ دے کہ ایک دن کھان تے دوسرے دن تیرا صبر نہ بھی گزارن تے شکر نہ بھی گزارن، اتنا زیادہ ہے مالدار نہ کمی کہ اس چیز جو نکل جان، انہاں دے وچ ضرورت تکبر نہ جاوے، فقر آ جاوے، بھلائی جاوے، تے اگر مل جاوے تے اس تے شکر کیتا کرن، جس دن نہیں ملدا اس دن صبر کر کے تیری رضا تے راضی ہون دا درجہ بھی حاصل کر۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ جنہ دکھا وچ میرا سونا راضی، تے میں سکھ
غریبا فسیعود غریبا. میرا اسلام شروع بھی غریب غریب صحابہ چ ہوا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا ایک وقت اسی وقت پلٹ کے غریباں وچوں ہی لبسی. سبحان اللہ. امیر لوگوں نے حضور نے دین دا پہرے دار نہیں بنایا. سبحان. نہ کوئی یہ فرمایا کہ میرا دین ڈھونڈنا ہوئے کہ جڑا سارے تو ڈھیر امیر ہوئے وہ دیکھو تو میرا دین لب نہیں. فرمایا بس یہود و غریب یہ غریب لوگ ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ غریب بندہ رب نو بار بار یاد کرے. میرا اللہ اے مسئلہ بڑھ گیا مہربانی کر یا اللہ اے مسئلہ بڑھ گیا مہربانی. او دا نماز تے بھی دل کرتا ہے, او دا حاجت دے نفلاں تے بھی دل کرتا ہے, او دا تسبیحات ال بھی ذہن بنتا ہے. کہ غربت دے کمالات ہیں. جس نو مالی پریشانی اور اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے دے بڑے موقع اللہ دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جس نو مال زیادہ دے دیتا گیا ان قدر توفیق ہونی ہے وہ اپنے رب کے سامنے عرض کرے یا اللہ میرا یہ کام نہیں پہ ہوتا میرا یا اللہ اے مہربانی کر. میرا رب ان دعاؤں دی بھی بڑی عبادت لکھی. سبحان اللہ. اس واسطے غربت تو پریشان نہیں ہونا, یہ رب دی بانٹ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ دے وچ وہ ہی بہتر جانتا ہے کی رکھیا ہے کی بھلائی رکھی ہے. نیت غربت وچ بھی کیتی جا سکتی ہے کہ میرے کو اگر توفیق ہوئے تو میں یہ چنگا کام کر سکتا. مڑ جدن اللہ توفیق دے دے تو بات نیت کو بولنا بنتا جائے. مڑ اس چیز کو کر دے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا. اور یہ چیز جڑی پھر اگلے فرشتے سوال کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل منجیا نجات دینے والی کیڑی چیز کیڑیاں چیزاں کیڑے کام ہیں جڑے کرن نال بندہ اس دنیا تے بھی مشکلاں چوں نکلدا ہے قبر وچ بھی نکلدا ہے حشر وچ بھی نکلدا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی چیز جڑی فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. اپنے رب دا ڈر ذہناں وچ تے دلاں وچ بٹھائی رکھو. بھاویں اکلے ہو تے تاں بھی رب تو ڈرو, محفل وچ ہو تے تاں بھی رب تو. سبحان اللہ. کوئی بندہ بہتا پیا ہے تو تاں بھی رب تو ڈرو, کوئی نہیں بہتا پیا اس وقت بھی سمجھو کہ میرا رب میں دیکھ رہا. جن ایک کیفیت نصیب ہو جائے ایک بڑی بڑی کیفیت کہ میرا رب میں تسی نہ بھی کیفیت بناؤ کہ رب تاں بھی بہتا پیا. یہ تو اپنے دل کو سمجھونا ہے رب تو دیکھ رہا ہے. لیکن بندہ اگر اس چیز تے ایمان لے آوے یقین لے آوے کہ میرا رب ہون بھی میں دیکھ رہا, میرا رب ہون بھی میں دیکھ رہا, یہ اتنی بڑی قیمتی چیز ہے. پھر نہ گناہ ال ذہن جاندا ہے, نہ شیطان دے پیروی ال جاندا ہے, نہ حرام کھاون ال جاندا ہے, نہ حرام کام ال جاندا ہے. جدن شیطان کوئی چیز پیش کرتا ہے برائی دی یہ بندہ مومن رکھتا ہے میرا رب میں دیکھ رہا. سبحان اللہ. اتنا بڑا ہتھیار ہے. اس ٹائم شیطان دیاں ساریاں پالیسیاں ناکام ہو گئیں. کسی کا حق نہیں کھانا یہ آتا ہے میرا اللہ میں دیکھ. کسی دھوکہ نہیں دیتا فراڈ نہیں کہ میرا اللہ میں دیکھ. یہ ہر معاملے میں رب کی نافرمانی نہیں کرتا. نہ یہ شرابی ہے نہ کبابی ہے نہ یہ بدکار ہے. کیوں؟ میرا اللہ میں دیکھ رہا ہے. جن ایک کیفیت نصیب ہو جاوے فرمایا وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ اکلیاں اور لوکاں دے وچ جڑا یہ سمجھے کہ میرا رب میں دیتا پیا ہے جتنی یہ کیفیت مضبوط کرتا جائے گا میرا رب اتنے بھی نجات دے گا قبر وچ بھی نجات حشر وچ. سبحان اللہ. اس چیز ذہن دے وچ پیدا کرنا اپنے رب نو اپنے نال سمجھنا مشکلاں وچ بھی سمجھنا آسانی وچ بھی اپنے رب نو نال سمجھنا. یہ ہے اللہ کا ڈر. یہ نجات دینے والی چیز. جی یہ نہیں ہونی پھر نجات نہیں ہونی. پھر اتنے بھی بندے مسائل کا شکار ہونا ہے, قبر وچ بھی پریشان ہے, حشر وچ بھی پریشان. اپنے ذہن اسی سارے اگر یہ سبق پکوا لئیے تو پورا اسلام دے وچ سمجھ آ جاتا ہے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا جڑا بندہ میں رب کا ڈر اپنے دل وچ پیدا کر لے اور اس ڈر دی وجہ تو گناہ چھوڑ دے تے نیکیاں کرنیاں شروع کر دے کہ میرا رب میں دیکھ رہا ہے. فرمایا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. زندگی میں جس پریشانی وچ بھی ہویا میں رب اس کو سبحان اللہ.
وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور رزق ان بڑھ گئے غیر چو دے یہ میرے رب دا بات ہے یہ رب دا ڈر پیدا کرنا نجات دا ذریعہ ملاوٹ کوئی بندہ کھان پین والی چیز وچ ملاوٹ کر رہے دودھ وچ ملاوٹ اج ساڈے معاشرے دا سب تو بڑا عالمی لوگ سمجھتے ہیں اس نال ساڈا رزق ود جس بڑے عظیم ایک کبیر ہو جس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنو کوئی بھی کھان پین والی چیز اج مرچاں وچ اٹاں کٹ کے لڑائی دودھ وچ پاؤڈر لڑا کے پانی پا کے چل وہ بھی دودھ بن گھی وچ ملاوٹاں ساری چیزاں کوئی چیز خالص لبنی ہوے بڑی مشکل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غش فلیس منا جس نے کوئی بھی ملاوٹ کی تھی فرمایا وہ میں محمد کی امت چ نہیں سبحان اللہ سارا مال و دولت سمجھ نہ آ گیا اس دن جس دن حضور فرما دیتا کہ اے میری امت ایتھے بڑا آکڑ تے وڈیائی تے بڑا پیسہ تے ملاوٹاں دھوکے فراڈ یہ حضور آگ دیتا میری امت چوئی نہ نکل اس جھنڈے تو دور ہو جائے اس دن بندے جس چیز دا اس واسطے کیا کہ اس دن اور نکل جائے گی تیری آکڑ کدی بھی وہ ملاوٹ کرنے دے بارے شیطان جتنا ذہن وچ پاوے تو اس حدیث کو یاد رکھیا کر میں حضور دا امتی رہا رزق تھوڑا بھی ہویا تے میرا اللہ وچ برکتاں پیسی میں ملاوٹ نہیں کرنی اور ایک خشیت اللہ فی السر والعلانیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی بازار چ گزرے کڑک وکدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک وچ پایا کر ہٹھوں کر کے کچھ دانے کٹے جڑے سنے ہیں فرمایا کہ جی بارش ہوئی سج گئی آپ فرمایا اتنے تک بازار چ نہ لے اور جتنے تک سوکھا نہ لے سبحان اللہ جتنے تک سکھا نہ لے اور جڑی چیز اتو نظر آ رہی ہے آخری دانے تک وہ نہیں ہونی چاہیے کوشش بندہ کرے ساڈے بندے پیٹیاں فروٹ دیاں اتنے جڑی طے ہونی ہو اچھا تھلے سارا خراب کچا گٹھیا اتنے ہوتا کہ پاکستان تے پوری ایک جڑی تصویر ہے عالمی دنیا میں دو نمبری والی پیش کرتی ان لوگوں اگر یہ ایک نمبری چیز ہوتی تو لوگ اسلام پر متوجہ ہوتے جڑا حضور درس دے کے گئے ہیں وہ چیز مسلمانہ اپنے ذہنوں میں کٹ دیتی ہے کہ جیڑی چیز ایک نمبر کر کے مسلمان بیچتا جو دی زبان چو نکلتا وہ یہ چیز چلتا پھر پہلے اولیاء جڑے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردان تبلیغ واسطے جس لئے بھیجدے ہیں ہندوؤں میں سکھاں میں غیر مسلماں میں آپ تجارت سکھا کے بھیجدے ہیں کہ تسا تبلیغ نہیں کرنی تسا تجارت ایمانداری والی کر کے آکھنی ہے کہ بندے پوچھنے کون ہے ایڈا ایماندار تاجر کون ہے پھر دسیا جاوے وہ پوچھے کون ہے تو دسے میں اللہ اور اس رسول کا غلام ہوں پھر وہ آکھے کہ تو ایڈا سچا ہے میں بھی اس معاملے میں شامل ہونا ہے میں بھی حضور کا امتی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان اولیاء دوسرے مسلمان کا احساس کرنا دین کا ساڈے دا وتیرا ہے حضور نے ایک حدیث وچ اتنے تک فرمایا
الدین النصیحہ، حضور نے فرمایا میرا پورا دین جو میں لے کے آیا جے کسے سمجھنا ہوگا نا ہی لفظ چیکیے، حضور فرمایا النصیحہ، جیڑا جتنا دویاں دا بھلا سوچدا ہوتا ہے ایڈا ہی بڑا دین آ رہا ہے. سبحان اللہ. جتنا بڑا دویاں دا بھلا سوچدا ہوتا ہے النصیحہ خیر خائی، فرمایا جتنا دویاں دا بھلا سوچدا ہوتا ہے اتنا بڑا دین آ رہا ہے. سبحان. چیک کرنا ہوئے نا کہ میرے میں دین کتنا ہے، تو بات یہ بھی ایک چیز ہے چیک کرنے دی کہ میں دویاں دا بھلا کتنا ایک سوچنے دا حوصلہ رہا. یہی حوصلہ ہوئے پھر الحمدللہ دین موجود ہے. تے یہ ہوئے کہ میرا ہونا چاہیے دوے دا ہوئے تو پھر دا مطلب ہے دین اچھ کمی ہے. جو حضور دے کے گئے وہ چیز اس بندے پوری قبول نہیں کی تھی. الدین والنصیحہ، فرمایا ایک لفظ اچھ کوئی میرا دین سیکھنا چاہے تو خیر خواہی ہے، جتنا دویا دا بھلا چاہیے اتنا میں محمد دے دین تے چلنا پڑا. سبحان اللہ. اور کام میں چاہیے نا سوچیا کر میں کی لبڑا اے بٹا یہ رات سو بنے کا چنگا تے میں کی لبڑا ہے نہیں. تو سوچیا کر جن کو کسی مسلمان کو ٹوٹا یا تکلیف ہو سی ہٹا چھڑی، حضور فرمایا یہ بھی بخشش کا ذریعہ. چھوٹے چھوٹے عمل جنہاں دے پیچھے نیت خیر خائی دی ہے کہ لوگاں دا بھلا ہو جائے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے. خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، فرمایا جس کو ایک کیفیت نصیب ہو جاوے کہ وہ اکلیاں بھی رب تو ڈرتا پہ ہوئے تے لوگاں دے وچ بھی رب تو ڈرتا پہ ہوئے. فرمایا وہ بندہ وہ کیے ایتھے بھی نجات اللہ تعالیٰ اس کو دے سی، کبائر بھی نجات دے سی، اشد. سبحان اللہ. دعا کی کرو کہ یا اللہ سن ایک کیفیت نصیب فرما کہ سن اپنا پورا نصیب فرما. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جویں میرے بارے، میرا رب فرمیندا ہے جویں میرے بارے ذہن رکھے میں رب اس بندے دے نال انج ہی. سبحان اللہ. تو اچھا ذہن رکھے کہ میرا رب نے مشکلاں چوں کڈ سی، حضور فرمیندا میرا رب مشکل چوں کڈا. تے جے ذہن رب دے بارے غلط رکھیا ہوئے کہ میں نہیں سو نکلدا، میں نہیں سو بچدا، بس اللہ فرمیندا میں بھی اودے نال انج ہی کردا جویں دا اودا ذہن. اپنے رب کے بارے اچھا سوچ کے ایک کیفیت رکھنی کہ نجات کا ذریعہ ہے. دوسری چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتیاں دے سوال ہے کہ کیڑی چیز نجات دینے والی ہے. پہلی چیز اللہ کا ڈر، دوسرا والقصد فی الفقر والغنا، فرمایا امیری ہوئے یا غریبی ہوئے درمیانے درجے تے رہ کے زندگی گزار جاؤ، حضور فرمایا وہ بندہ بھی نجات پاتا. وہ دے سارے معاملات درمیانے درجے تے اگر آ جاؤں، نہ اس کو کنجوسی آکھیا جاوے نہ اس کو فضول خرچی آکھیا جاوے، اے ہے زندگی دا صحیح معیار. جس کو یہ نصیب ہو گیا حضور فرمایا وہ اتنی نجات پا گیا. سبحان اللہ. جو بھی معاملہ بڑھے درمیانے درجے، جو چیز جو کام ہو رہا ہے اگر درمیانے درجے کا ہوتا جاوے تو اللہ رب العزت دی برکتاں اودے وچ آوے. تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی نجات دینا ہے، پہلی اس چیز کو ذہن وچ رکھیں کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ دا ڈر لوکاں وچ بھی وکھرا. دوسری درمیانے درجے دی زندگی گزارنا. تیسری فرمایا والعدل فی الغضب والرضا، انصاف کرنا بھاویں بندہ کوڑیا ہوئے بھاویں خوش ہوئے. انصاف وہ دی زبان چو ٹھیک گل اے نہیں ایس بندے نال جے حالات خراب ہیں تے ہن جدن او دی گل آئی کہ اے کوڑا ہی ہونا ضرور، او دی گل سنن تو پہلے ہی آکھ دتا بے کوڑا ہونا. کیوں؟ اے تے ساڈے حالات ہو نہیں ٹھیک لہذا ہن اے کوڑا نہیں. حالات تواڈے ٹھیک ہون یا نہ ہون، گل پوری سننی، سچے سچا آکھنا، جھوٹے جھوٹا آکھنا، اے ہے فرمایا جس کو یہ نصیب ہو جاوے اللہ ضرور اس کو نجات عطا کرے. سبحان اللہ. جج بنے بندہ ڈیرا بنن لگے، کوئی فیصلہ کرن لگے، جتنی وہ عقل ہے نہیں عقل تے آکھے بھائی تہاڈا معاملہ میری عقل وچ نہیں آوندا، جے عقل وچ آ رہا ہے تو بس دسے کہ اے ٹھیک ہے اے غلط ہے، تو تین انج نہیں کرنا چاہیے، تو انج کر. جیڑی سچے سچا جھوٹے جھوٹا انصاف ایک کر لینا، اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ان دی کیفیت جس دے دل وچ آ جاوے
اور دشمن واسطے بھی انصاف دے دوست واسطے بھی انصاف دے فرمایا ان اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے سبحان اللہ یہ ایک چھوٹا جہا مسئلہ یاد رکھنا حضرت مولا علی شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ رجل کریم حضور ایک باری جج بنایا فلاں علاقے جاؤ اتنے تسی فیصلے کرو آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جتنی ہمت نہیں کہ میں لوگوں کے درمیان فیصلے کروں کیوں کہ کوئی چھوٹا جہا کام نہیں لوگوں کی گل سننی اور وہ سچے سچا آخنا جھوٹے جھوٹا حضور علیہ السلام نے دعا دی نال حضور نے ایک نصیحت دی فرمایا ہے ایک نصیحت یاد رکھیے تو فیصلے دی توفیق اللہ دی سبحان اللہ نصیحت کی آپ علیہ السلام نے فرمایا کدی بھی ایک ہی بندے دی گل سن کے فیصلہ نہیں کر دینا دونوں دی سن سبحان اللہ بس جن کیفیت نصیب ہوئے جتنے تک دوے دی گل نہ سن لوے پہلے دی گل اس اثر نہ کرے یا بہتر ہے وہ آکے کہ دوویں اکٹھے آؤ تو میں سن لی یا یہ کہ تیری سن لی ہے اتنے تک میں کچھ آگ نہیں سکتا جتنے تک میں دوے دی بھی نہ سن لی دعا دی گل سن کے جس میں اللہ تعالیٰ فیصلے کی توفیق دے دے وہ تو فیصلہ ٹھیک ہو سبحان اے منجیات چیزاں کہ جڑیاں چیزاں نجات دینیاں سبحان ترے چیزاں پہلی کیڑی اللہ تعالیٰ دا ڈر اللہ تعالیٰ دا ڈر کہ چاہے بندہ گلہ ہے یا مجلس ہے اپنے رب تو ڈرنا دوسری چیز جڑی نجات دیندی ہے وہ ہے درمیانے درجے کی زندگی گزارنا نہ کنجوسی کرنا نہ ہی فضول خرچی کرنا اللہ تعالیٰ اس بندے نجات دے سی تیسری چیز جڑی نجات دے سی وہ ہے والعدل فی الغضب والرضا باویں بندہ اس بندے نال کرے ہوئے باویں بندہ اس بندے نال راضی ہے گل حق دی کرے ایک ہی کرسی جس کو ایک کیفیت نصیب ہو گئی اللہ رب العزت اس کو توفیق بخشی کہ وہ بندہ اس دنیا میں نجات پیسی قبر میں نجات پیسی اشر میں نجات پیسی